السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بات کی کہ عورتوں کو مسجد سے آج کے دور میں نہیں روکنا چاہیے، باپردہ ہو کر ہر نماز، پانچوں نمازوں میں نہیں تو کم از کم جمعہ کی نماز میں وہ آئیں، بیان سنیں تاکہ ان کا بھی ذوق بڑھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بازاروں میں تو جاتی ہیں، تو آج کے دور کے حالات کے مطابق ان کو لازمی آنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی دین سے لگاؤ ہو، ان کو بھی دین سے محبت ہو۔ جتنا مرد دین پر عبور رکھتا ہے، اگرچہ عورتیں بھی رکھتی ہیں لیکن بنسبت مردوں کے کم رکھتی ہیں معلومات، تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں علماء کرام کو فتویٰ دینا چاہیے کہ حالات کے پیش نظر کہ وہ جمعہ کی نماز میں باپردہ ہو کر بیان بھی سنیں اور جمعہ بھی سنیں۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جماعت تبلیغی کے ساتھ عورتیں مستورات جاتی ہیں، تو یہ بھی تو جاتی ہیں نا، تو جمعہ کے لیے بھی کہہ دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام کو تھوڑی غور فرمانی ہوگی۔ تو اس بات کو میں لیتے ہوئے ایک بات اور کرنے لگا۔ نماز جنازہ جہری سری، یہ بحث الگ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متواتر عمل سری کا کیا، جاری کا نہیں، تو یہ بحث الگ ہے، اس بحث پہ بات نہیں ہو رہی۔ میں نے پہلے ویڈیو اس پہ ڈالی ہوئی ہے، علماء کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ بحث اس بات پہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتلائی، نہ حکم دیا، نہ خود عمل کیا، اور جو نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں، بتلائیں، علماء فرماتے ہیں کم سے کم 12 دعائیں ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، ہمیں ایک بھی نہیں آتی۔ تو میں اس بات کو اس کے ساتھ ملاؤں گا مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کہ جب کسی کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو آمین آمین پہ گزارا کروایا جا رہا ہے، تو تعلیم دینے کے لیے ہی صحیح گائے بگائے مستقل نہ کریں، صرف ذہن رکھیں کہ تعلیم کے لیے جہری نماز جنازہ پڑھائیں گے تاکہ عوام الناس کو ذوق پیدا ہو کہ یار اتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ہم تو ایک نہیں پڑھتے، وہ اپنا محاسبہ کر سکیں۔ جیسے نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی پر پڑھا، جہراً پڑھا، جو دعا اب میں پڑھنے لگا ہوں، صحابی رسول فرماتے ہیں کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ یہی دعا بہت ہی جامع دعا ہے، زبردست دعا ہے کہ یہی جنازہ میرا ہوتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر یہی دعا پڑھتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا سنی، وہ حافظہا، میں نے اس کو حفظ کر لی، یاد کر لی۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں ایگزامپل ملتا ہے کہ انسان کا ذوق کتنا بڑھتا ہے۔ اگرچہ یہ جاری نہ ہوتی تو یاد وہ نہ کرتے، وہ دعا جو اکثر علماء دیوبند نہیں پڑھتے۔ میں علماء کی تنقید نہیں کر رہا، جو واضح بات ہے وہ میں کر رہا ہوں تاکہ عوام الناس میں ذوق پیدا ہو
اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ مشہور دعا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جنازے میں پڑھا کرو۔ اور جو دوسری دعا میں پڑھنے لگا ہوں، اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، آمین ثم آمین۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا سنی اور خواہش کی دل میں کہ یا باری تعالیٰ، کاش یہ آج میرا جنازہ ہوتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا جو ہے میرے جنازے پر پڑھتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو انہوں نے سنی دعا اور یاد فرما لی۔ تو میں عرض کروں گا علماء کرام سے کہ کبھی کبھی تعلیماً جہری نماز جنازہ بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ عوام الناس کو ذوق پیدا ہو کہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے دعائیں۔ تو آمین آمین پہ گزارا نہ چلائیں، یہ دھوکہ ہے اپنے پیاروں سے۔ تو وہ خود اپنا محاسبہ کریں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ مسلمان ہیں، ایمان تو ہے، لیکن ایمان کے اوپر جو دل کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے وہ کیسے اترے گا؟ علماء کرام کا ذوق دلانا، علماء کرام کا تعلیماً جہری نماز جنازہ پڑھانا، ہاں وہ ایگری نہیں کر سکتے جو مناظرین ہیں علماء دیوبند کے، باقی جو عام علماء ہیں، مدرس ہیں، اکابرین بزرگ ہیں، تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، وہ ایگری کر سکتے ہیں۔ باقی ان کا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو 2 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں کہ نماز جنازہ جہری جو ہے یہ جائز ہی نہیں، پڑھنا غلط ہے، تنقیدیں کرتے ہیں، وہ نہیں مان سکتے۔ لیکن جو بزرگ علماء ہیں، تدریسی، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک عالم دین تھے مولانا حاجی احمد صاحب مستوئی، جو کہ ہمارے علاقہ کے ہیں، وہ فرماتے تھے، اور مولانا ضیاء اللہ صاحب جو کہ وہ بھی وہاں کے ہیں دیہات کے، وہ فرماتے تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں ہمیں پڑھنی چاہیے مقتدیوں کو؟ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ دعا سمجھ کر پڑھ لینی چاہیے، بہتر ہے نہ پڑھنے سے۔ ایسے علماء تو اس بات کو ہضم کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن باقی جو مناظرین ہیں وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ پاک مسلک کی تعصب سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔